المصطفین الاخیار سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی المختار وعلی آلہ و اصحابہ الاطہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ منبر پر تشریف فرما مشائخ کرام، علماء اسلام، مفتیان اعظام، ائمہ مساجد، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ یہاں تقریر سننے بیٹھے ہیں یا قل شریف کے صرف انتظار میں بیٹھے ہیں۔ چلیے، اور بار تو ایسا ہوتا تھا کہ قل شریف کے بعد کھانا ملتا تھا تو آدھا ذہن ادھر ہوتا تھا، آدھا کھانے کی طرف۔ اس بار بے حد دانشمندانہ کام یہ کیا گیا کہ کھانا پہلے ہی کھلا دیا گیا اور کھلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اب تو آپ لوگ کھانے سے بھی فارغ ہو کر بیٹھے ہیں، تو پھر ذہن آپ کے اڑے اڑے سے کیوں ہے؟ دل لگائیے ادھر اور دیکھیے، اگر کسی کو اپنے علماء کی تقریروں سے معاذ اللہ دلچسپی نہ ہو تو کسی نے باندھ کر نہیں بٹھایا یہاں، وہ اٹھ کر چلا جائے، باہر ٹہلتا رہے۔ یہاں بیٹھیے تو دل لگائیے، علماء کرام جو کچھ بتا رہے ہیں وہ زبان تو ان کی ہے مگر فرمان ہمارے دین کا، تو دھیان ادھر لگائیے، تھوڑا ہل جل کر اپنے ذہن کو ادھر حاضر کیجئے۔ دیکھیے، اب وہ لوگوں نے اٹھ کر چل دیے، ٹھیک ہے، زبردستی نہیں سننے کا موڈ ہے نہ بیٹھے، لیکن جو بیٹھے ہیں وہ سنیں۔ ادھر جو گھٹنے پکڑ کر بیٹھے ہیں گھٹنے چھوڑ دیں، صحیح ہو کر بیٹھیں، تب ذہن لگے کہ واقعی ہم مفتی اعظم راجستھان کے قل شریف کے جلسے میں بیٹھے اور دل میں دیوانگی کے جذبات لے کر آئے۔ تھوڑا دیوانگی کا اظہار کیجئے، ایک بار سب مل کر بولیے سبحان اللہ۔ سب کی آواز اتنی کم، ذرا پھر بولیے ماشاءاللہ۔ اب لگا کہ آپ ہیں، تو اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے سنیں گے۔ دو تین بند بلا ترنم ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت پاک کے دو تین شعروں پر تضمین کے بند۔ اپنے علماء کرام کی بھی محبت چاہیے۔ میں جانتا ہوں آپ سب حضرات اہل علم ہیں، جو کچھ ہم بولیں گے آپ حضرات اس سے زیادہ جانتے ہیں، تو اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ بولنے والے کی ہمت بڑھانے اور حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی محبت عطا کریں۔ اچھا، ایک بار جس طرح سبحان اللہ کہا تھا ویسے ہی زور سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں۔
ابھی دیکھیے ایک دو لوگوں کا دھیان اب بھی ادھر ہے، ادھر لگائیے دھیان. وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں. یہ ہمارے ادھر والے بھائی کب اپنی محبت دیں گے؟ میرے بھائی حضرات سب آپ لوگ میرے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، برابر کے ہیں، بڑے ہیں، تھوڑی سی محبت دے دیجئے ادھر. وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہر و مہ جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. ہاں ماشاءاللہ لگ رہا ہے اب آپ لوگ ہیں، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا. حضرت مفتی شیر محمد صاحب قبلہ بڑے بھائی ہیں ہمارے، تھوڑی توجہ. ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا. اور آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، اب دیکھوں گا کون نہیں بولے گا، بہت ہی پکا ہوگا تو نہیں بولے گا، جو عہد کر کے بیٹھا ہوگا کہ بولنا ہی نہیں ہے. ورنہ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اب تک جو نہیں بولا وہ بولنے لگے گا. محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مسترب کے دیکھو انجام کیا ہو میرا، تھا مسترب کے دیکھو انجام کیا ہو میرا. اور امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، پورا منظر پھر نگاہوں کے سامنے لائیے. محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مسترب کے دیکھو انجام کیا ہو میرا. اور امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. محشر میں زندہ باد. محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ، تھا مسترب کے دیکھو انجام کیا ہو میرا. امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اور اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا. اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہے در پہ منگتا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہے در پہ منگتا. کر دیجئے نگاہ رحمت کا ایک اشارہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور احمد رضا جہان فن کا امام اعظم، توجہ فرمائیں، احمد رضا جہان فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر اسرار دی کا محرم، عشق نبی کا پیکر اسرار دی کا محرم. اور اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. احمد رضا جہان فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر اسرار دی کا محرم، اور اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. حضرات
یہ حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تقریب ہے. ہم آپ سب ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے. مفتی اعظم راجستھان کی شخصیت وہ شخصیت جنہوں نے راجستھان کے صحراؤں میں علم کے پھول کھلائے، اور آج راجستھان میں جہاں بھی علم کی روشنی نظر آ رہی ہے وہ مفتی اعظم راجستھان کا ہی فیضان ہے. آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مختصر سی گفتگو کرنی. آج پورے عالم میں مسلمان جس دور سے گزر رہا ہے اور عالمی طور پر اہل اسلام کو دہشت گردی کا جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے ایمان والوں کے حوصلے کمزور ہوتے جا رہے، ہمتیں پست ہوتی جا رہی ہیں، اور طاغوتی قوتوں کا یہی منصوبہ ہے، ان کی سازش یہی ہے کہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر اتنا مزمحل کر دیا جائے اور ان کے حوصلوں کو اتنا پست کر دیا جائے کہ پھر آگے کبھی یہ سر اٹھا کر بات کرنے کے لائق نہ ہو سکیں. اور آج کا مسلمان جب پوری دنیا میں اسلام دشمن طاقتوں کی وہ جبریہ قسم کے قوانین اور ان کے جبر و استبداد کو دیکھتا ہے تو مزمحل ہوتا جاتا ہے اس کا حوصلہ. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی اور قوم حالات سے گھبرا کر اپنا حوصلہ توڑ دے تو یہ اس کی بات ہے، مگر مسلمان قوم وہ ہے کہ جب بھی اس کے خلاف حالات کا طوفان اٹھا ہے تو اس نے حوصلہ توڑ کر پیٹ نہیں دکھائی بلکہ طوفانوں سے ٹکرا کر ان کے رخ کو موڑ دیا. آپ دیکھیں ہمارا مذہب شروع کیسے حالات میں ہوا. اپنی ابتدا کو دیکھیں. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اسلام کی شمع روشن کی، کون تھا آپ کے ساتھ؟ ایک بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی حامی، نہ کوئی پشت پناہ، نہ کوئی ساتھی. تنے تنہا آپ کی ذات تھی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں مگر تنہا. رسول کونین نے جب اسلام کا اعلان کیا ہے دنیا نے کہا تھا یہ اکیلا انسان کیا کرے گا، مگر قدرت کہہ رہی تھی اس کو اکیلا نہ سمجھنا، یہ دیکھنے میں اکیلی ذات ہے مگر اس کے پیچھے پوری کائنات ہے. آپ دیکھیں، توجہ ادھر ہی رکھیں، آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں. ضرورت سے کوئی جاتا ہے اور آنے والے آتے ہیں، سب کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے. ہاں اب جلسے کا ماحول کچھ نظر آ رہا ہے، وہی برقرار رکھیے. آئیے دیکھیں، انسان جب کوئی مشن لے کر کھڑا ہوتا ہے تو پہلے ساتھ ملتا ہے گھر سے، مگر یہاں عالم یہ گھر میں ساتھ دینے والا کون؟ سرکار اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، ماں کے شکم میں تھے، باپ دنیا سے چلے گئے. 6 سال کی عمر پاک ہوئی، ماں چلی گئی. 8 سال کی عمر ہوئی، دادا بھی چلے گئے. نہ باپ، نہ ماں، نہ دادا. ایسے عالم میں سرکار نے اسلام کی تبلیغ کی تھی جبکہ یہ قریبی رشتہ دار دنیا سے جا چکے تھے. اب رہی بات خاندان کی، آدمی کا ساتھ دیتا ہے خاندان، مگر دیکھو سرکار کی تبلیغ کی شان. آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، بلایا، پورا خاندان جمع ہے. بنو ہاشم، وہ خاندان، ہاشمی خاندان جس کی عزت و عظمت کا سورج پورے عرب میں جگمگا رہا تھا اور جس کی طاقت و شجاعت کا لوہا پورے عرب میں مانا جاتا تھا. وہ پورا خاندان جمع، بچے بھی ہیں، نوعمر لڑکے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. سب ہو گئے جمع، سب کو کھلایا پہلے کھانا اور اس کے بعد سرکار کھڑے ہوئے. ارشاد فرمایا، اے میرے خاندان والو، تم اپنی عظمت اور اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے اپنا آخری رسول تم میں پیدا فرمایا.
میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانے آیا ہوں۔ اے محفل میں بیٹھنے والوں، اس ماحول کو دیکھو، ایسے ہی جلسہ سجا ہے ہاشمیوں کا، پورا ہاشمی خاندان جمع ہے اور سرکار خطاب فرما رہے ہیں، اے میرے خاندان والوں، میں تمہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، مجھے اللہ کا رسول مانو، میرا ساتھ دو تاکہ جہنم سے بچو، جنت کے حقدار بنو۔ بتاؤ کون دے گا میرا ساتھ؟ دھیان دیجئے، پورا خاندان ہے اور سرکار نے اعلان فرمایا، بتاؤ کون دے گا میرا ساتھ؟ مگر سناٹا۔ تشریف لائیں۔ جگہ دیجیے، ارشاد توجہ کیجئے، پورا خاندان اور سرکار فرما رہے ہیں، بتاؤ کون دے گا میرا ساتھ؟ خاموشی، کوئی آواز نہیں، پورا ماحول سناٹے میں ڈوبا، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ جس بات پر ساتھ مانگ رہے ہیں اس پر ساتھ دینے کا مطلب ہے پورے عرب کو اپنا دشمن بنانا۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا کہ کھڑے ہو کر کہے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ سرکار ایک ایک چہرے کو دیکھ رہے ہیں مگر کہیں سے کوئی آواز نہیں، کوئی خاندانی نہیں جو کھڑے ہو کر سینہ تان کر کہے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اسی سناٹے میں ایک بچکانی آواز گونجی کہ اے اللہ کے رسول، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے مگر میں ہوں آپ کے ساتھ۔ بچکانی آواز، سب نے پلٹ کر دیکھا کون بولا، تو دیکھا آج 10 سال کا ایک لڑکا بول رہا ہے، کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ۔ سب نے دیکھا کون ہے یہ، تو نظر آیا یہ وہ ہے جس کا نام اس کے باپ نے علی رکھا تھا، رسول نے شیر خدا بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ مرتضی شیر خدا، آج 10 سال کی عمر ہے مگر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ میں دوں گا آپ کا ساتھ۔ ابو لہب نے بنایا مذاق، سرکار کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مذاق بناتے ہوئے، اے عبداللہ کے بیٹے اب تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ اب تو ابو طالب کا بیٹا تمہارے ساتھ ہو گیا، وہ مذاق بنا رہا ہے کہ یہ 10 سال کا بچہ تمہارے ساتھ ہو گیا۔ یہ ابو لہب وہ ہے جو سرکار کا سگا چچا، اور اس کے نام کے ساتھ اس کے بارے میں نازل ہوئی قرآن میں ایک پوری سورت، تنہا اسی کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب، اسی سے متعلق ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، مفتیان اعظام ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے دیدار کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اور مفتی اعظم راجستھان کا فیضان کہ یہ سارے ستارے ایک ہی منبر کے افق میں جگمگا رہے ہیں، ان کا دیدار آپ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے اس سورت میں ابو لہب کے بارے میں ہے کیا، تو آپ کو بتائیں گے سورت میں ہے ابو لہب کی مذمت، ابو لہب کی برائی قرآن کی سورت میں، اور ابو لہب کی برائی آج دشمنان رسول اور گستاخان رسول کے چہرے سے جب مسلک اعلی حضرت کی علم بردار یہ علماء اہل سنت نقاب ہٹاتے ہیں تو دنیا میں کتنے لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو۔ ہم نے کہا اگر نبی کے گستاخوں کو برا کہنا صحیح نہیں تو نکال دو قرآن سے تبت یدا کی سورت، اور سورت تو بڑی بات، پوری دنیا کوشش کر لے کہ قرآن کا ایک لفظ نکال دے، ایک حرف نکال دے، تو ساری کوشش کے باوجود کوئی قرآن سے ایک حرف نہیں نکال سکتا۔ پوری دنیا طاقت لگا لے مگر ایک حرف کو نہیں نکال سکتا۔ دنیا کی ہر کتاب کاغذ کے صفینوں میں محفوظ ہے اور قرآن مومنوں کے سینوں میں محفوظ ہے، تو کون نکال سکتا ہے تبت یدا کی سورت؟ اور جب تک
یہ سورت قرآن میں رہے گی اور بے شک ہمیشہ رہے گی، اس وقت تک یہ سورت اعلان کرتے رہے گی کہ نبی کے گستاخوں کو برا کہنا، ان کی مذمت کرنا، ان کی حقیقت بتانا یہ غلط کام نہیں بلکہ قرآن کی پیاری سنت ہے۔ اور حضرات، قرآن پڑھنا ثواب، اتنا ثواب کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکی۔ اور سرکار نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو جو پڑھے صرف الف لام میم اس کو ملیں گی 30 نیکیاں۔ کتنا بڑا ثواب! مگر آج کے مسلمان کو ثواب سے دلچسپی ہے کہاں؟ وہ تو جب مر جاتا ہے، موت ہوتی ہے، تب آتے ہیں، امام صاحب چلیے مرنے والے کو ایصال ثواب کر دیجئے، فاتحہ پڑھ دیجئے، حضرت چلیے ایصال ثواب کر دیجئے۔ بے شک ایصال ثواب حق ہے، کرنا چاہیے مومن کے لیے ایصال ثواب، ثواب پہنچایا جاتا ہے اور پہنچتا بھی ہے، یہ حق ہے۔ مگر میں کہتا ہوں مرنے والے سے مرنے سے پہلے پوچھ بھی تو لو کہ تجھے ثواب سے کوئی دلچسپی بھی ہے؟ تجھے چاہیے بھی ثواب؟ جس آدمی کو دودھ پسند ہی نہ ہو اور زبردستی اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرو تو بڑا ناگوار ہوگا، اسے بفر جائے گا، غصے میں آ جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، اس سے پوچھو تو زندگی میں جب تو مر جائے تو تیرے نام پر قرآن پڑھوا کر اس کا ثواب پہنچوایا جائے، یا 10-20 لڑکوں کو جمع کر کے ٹی وی پر یا موبائل پر گندی گندی فلمیں تیرے نام پر دکھا دی جائیں معذل۔ تجھے دلچسپی کس سے ہے؟ اس سے کو ثواب سے دلچسپی ہی کہاں؟ یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا کہ اب انجام کیا ہوگا۔ پوری زندگی فلموں میں ڈوبا رہا، گانوں میں ڈوبا رہا، اور فلمیں اور گانے یہ تو اخلاق کو خراب کرتے ہیں، عمل کو خراب کرتے ہیں، نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا پر طرح طرح کی افواہیں آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں، اور ان کو فارورڈ کر دیتا ہے، ان میں کتنی باتیں تو ایمان کو خراب کر دیتی ہیں۔ یاد رکھو، آیت کے نام پر کچھ آیا اگر سوشل میڈیا پر، قرآن میں یہ فرمایا، تو اب نہ تو تم آیت پہچانتے ہو نہ اس کا ترجمہ سمجھتے ہو، تو فوراً کسی عالم کے پاس جاؤ، اپنے محلے کے سچے سنی عالم دین کے پاس، اور اسے دکھاؤ کہ حضرت یہ آیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اگر کسی حدیث کے حوالے سے کچھ آئے تو فوراً دکھاؤ۔ بھائی میرے توجہ ادھر ہی رکھیے، ادھر متوجہ رہیں، بس تھوڑی دیر کی تقریر اور ہے۔ اگر بار بار آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، دیکھیے میں صرف تبھی بولتا ہوں جب لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں۔ میں نے محنت کر کے آپ کا ماحول سننے کا بنایا، اپنے معمول سے ہٹ کر، تو تھوڑا سا اس ماحول کو برقرار رکھیے، بات ذہن نشین کیجئے۔ مذہب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ بھی آئے، آپ کے کسی عالم کے نام سے بھی آئے، تب بھی کسی عالم سے تصدیق کیجئے کہ واقعی اس عالم کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں۔ ضروری ہے، یہ چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں جو اسلام کے خلاف سوشل میڈیا پر آتی رہتی۔ اگر آپ لوگ ادھر ہی دیکھنا چاہیں تو تھوڑی دیر میں تقریر ختم کر دوں۔ دیکھیں جو کوئی آئے گا وہ ممبر پر آئے گا، آپ یہاں دیکھ لیں گے۔ بے شک، ہاں ذہن لگائیے، تو اب ڈوبا پڑا ہے موبائل پر گانے گانے، اور ایسے ایسے گانے خود ہی نہیں سنتا، یہ خود تو سنے یہ ہم جیسوں کو بھی سنوا دیتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب، نائب مفتی اعظم راجستھان، ان کو سنوا دے، پیر حضرات کو سنا دے، حضرت سید ایوب صاحب ان کو سنوا دے، اور یہ عالم باصفا صاحب تقوی حضرت مفتی ولی محمد صاحب کو سنوا دے۔ آپ کہیں گے مختار کیسی بات کر رہا، یہ ہمت نوجوان کی، آپ لوگوں کو سنوا دے۔ میں نے کہا سنواتا ہے، خوب سنواتا۔ ہم نے لگایا فون، دیکھ رہے ہیں آپ سب کی نظریں یہ ہیں کہ بس یہ دیکھ لے کہ آ کون رہا ہے۔ ارے جو بھی تشریف لائیں گے ہمارے اکابر میں، علماء میں، مشائخ میں، سب ممبر پر ہی آئے۔
ادھر دیکھنے سے حاصل کیا ہے آپ کو؟ وہ تشریف لائیں گے، یہی منبر پر جلوہ افروز ہوں گے، آپ دل سے زیارت کر لیں گے۔ نہ وہ لے آئیں، میں ایسے نہیں بولتا ہوں، کچھ سنے نہ سنے بولتے رہو، لے آنے دیجیے جی۔ ہاں توجہ چاہیے، محنت کر کے اس لیے میرے خیال میں اب آپ کو اب کسی کا اور انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ اب انہیں آپ کی خطابت کا انتظار ہے، آپ سب خاموش ہو جائیں گے۔ یہ خطاب تو سننے والے ہی نہیں ہیں یہ تو۔ ہاں چلیے دھیان دیجئے، اب سنیں، ادھر ہی سنیں، مل کر بولیے ایک بار سبحان اللہ، سب زور سے بول دیجئے۔ تو دیکھیے، میں جہاں سے چلا تھا وہیں واپس جا کر بہت جلدی تقریر کا اختتام کروں گا، مگر جو بات شروع کی، میں کہہ رہا تھا کہ آج کا نوجوان سنا دے سب کو گانے۔ اچھا ہر سال تو میں پھنس جاتا ہوں، آخر میں بہت ٹائم کم رہتا ہے، اور آج آپ فری ہیں، کھانا کھا چکے ہیں، کھانے کا بھی لحاظ ہوتا ہے، اور ظہر کا وقت تو میرے خیال میں یہاں 4:30 بجے کے آس پاس تک تو رہتا ہی ہوگا۔ ہاں 4:30 تک ظہر کا وقت رہتا ہوگا، 4:30 تک۔ ہاں تو ہاں ظہر کا وقت ختم ہونے تک تو 4 بجے پڑھ سکتے ہیں آرام سے نماز، لیکن اتنی دیر کروں گا نہیں میں۔ ہاں توجہ کیجئے، تو سب کو سنا دے گانا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم نے لگایا فون تو ادھر سے ٹون کی بجائے گانے کی آواز، اور ایسے ایسے بھیانک گانے کہ سن کر انسانیت کے ماتھے پر شرم کا پسینہ آ جائے۔ گانے بے حیائی کی انتہا کو پہنچے ہوئے گانے۔ ایک کو فون لگایا ایگزامپل کے طور پر، اسی سے سمجھ لیں، اور نہ جانے کیسے کیسے گانے ہوتے ہیں۔ تو ادھر سے گھنٹی کی بجائے آواز آئی، معاذ اللہ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں، اور پتہ نہیں ساتھ میں کیا کہ چابی غائب ہو جائے کہ بجلی چلی جائے، کچھ اس طرح۔ میں سوچنے لگا اس نے کیوں لگایا یہ گانا؟ اس لیے کہ جو اسے فون کرے اسے اس کا موبائل گانے کی شکل میں اس کی دل کی خواہش پہنچا دے، اس کا میسج پہنچا دے۔ میں نے کہا عام آدمی ہی تو نہیں کرے گا فون، کبھی ضرورت پڑی اس کی ماں کو اس سے فون پر بات کرنے کی، ماں نے بیٹے کو فون لگایا ہے۔ کتنے اعتماد کے ساتھ، میرا لختے جگر ہے، میرا نور نظر ہے، جس کو میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دودھ کی شکل میں اپنا خون جگر پلایا، مگر ادھر سے گھنٹی کی بجائے یہی آواز۔ ماں نہیں، بہن نے اپنے بھائی کو فون لگایا ہے، تو بہن کو بھی بھائی کا فون یہی سنا رہا ہے۔ 7-8 سال کی بچی ہے، پتہ چلا پاپا گئے ہیں مارکیٹ، سوچا کہ میں کچھ منگوا لوں، بڑے چاؤ سے باپ کو فون لگایا، تو باپ کا فون بیٹی سے بھی یہی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا بے غیرت، ماں کے ساتھ کمرے میں بند ہوگا، بہن کے ساتھ کمرے میں بند ہوگا، بیٹی کے ساتھ کمرے میں بند ہوگا، بھانجی بھتیجی کے ساتھ کمرے میں بند ہوگا۔ غیرت ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا، اگر تجھے لگانا ہی ہے تو گانا نہ لگا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود لگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لگا، تاکہ تجھے اگر وہاں بھی فون کرے تو تیرا فون اسے بتا دے کہ سنی کو فون بھی کرو تو سنی کا فون بھی کروڑوں درود اور لاکھوں سلام کے ترانے سنایا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو ڈوبا پڑا ہے انہی گندگیوں میں۔ کبھی جو ٹون میں گانے لگاتے ہو، کبھی ان کے بولوں پر دھیان دینا کہ یہ بول تیری ماں تک پہنچ رہے ہیں، بہن تک پہنچ رہے ہیں، تیری بیٹی تک پہنچ رہے ہیں، بھتیجی بھانجی تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر ذرا بھی احساس زندہ ہوگا، ضمیر میں بیداری ہوگی، تو کبھی ایسی گندی چیزیں فون پر لگانا پسند نہ کرو گے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ تو اس طرح ڈوب گیا انہی گندگیوں میں۔ ثواب سے دلچسپی کہا، ثواب کتنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنے میں دیکھیے، ایک حرف پر 10 نیکی۔ اب یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، قل هو اللہ شریف کوئی پڑھے تب بھی ثواب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھا تب بھی ثواب، والذین معہ اشداء علی الکفار پڑھا تب بھی ثواب، اور تبت یدا پڑھا
تب بھی ثواب۔ قل هو اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کیا ہے؟ سرکار کی تعریف۔ والذین معہ میں کیا ہے؟ سرکار کے وفاداروں کی تعریف۔ اور تبت یدا میں کیا ہے؟ نبی کے گستاخ کی مذمت۔ تو پتہ چلا اللہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، سرکار کی تعریف کرو تب بھی ثواب، نبی کے وفاداروں کی تعریف کرو تب بھی ثواب، اور نبی کے گستاخوں کی مذمت کرو تب بھی ثواب۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو یہی ابو لہب اس نے کھڑے ہو کر مذاق بنایا تھا، اے عبداللہ کے بیٹے اب تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت کیا، اب تو ابو طالب کا بیٹا تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے سوچا تھا یہ 8-10 سال کا لڑکا بڑے خاندان میں ساتھ دینے کا اعلان کر رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ معاذ اللہ مذاق بنایا، وہ مذاق بنا رہا تھا، مگر حقیقت کہہ رہی تھی اے ابو لہب تو آج کے علی کو دیکھ رہا ہے، مگر یہی علی جب نبی کے دامن کو پکڑ کر کفر کے مقابلے میں میدان میں اترے گا تو عالم یہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار۔ سبحان اللہ، تو اب میں بتانا چاہتا تھا بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں۔ چپ حضرت کا تبرک ماشاءاللہ۔ بحر تسلیم علی میدان میں جب آدمی کسی کے مقابلے پر آتا ہے، اب بھی مقابلہ کیجئے، دور میں لاٹھی سے کیجئے، تو آپ لاٹھی اٹھائیں گے تو دشمن کی لاٹھی بھی مقابلے پر اٹھے گی، تلوار سے مقابلہ ہوگا، آپ تلوار اٹھائیں گے دشمن کی تلوار بھی آپ کے مقابلے پر اٹھے گی۔ یہی مقابلے کا مزاج ہے اور یہی نظام ہے کہ ایک جب تلوار لے کر آتا ہے تو مقابل اس کے مقابلے پر تلوار اٹھاتا ہے، دشمن کی تلوار اٹھا کرتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شیر خدا کی شان یہ ہے کہ جب وہ میدان میں آتے ہیں تو ان کے مقابلے پر دشمنوں کی تلواریں اٹھا نہیں کرتی بلکہ علی کی سلامی کو جھک جایا کرتی۔ بے شک، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ہاں یہی شیر خدا تنہا ساتھ دینے کا کیا اعلان۔ ایک طرف علی کی ہمت دیکھیں، ظاہر ہے اتنے بڑے مجمع میں میں کوئی اعلان کروں اور سب خاموش رہیں تو 8-10 سال کے بچے کی ہمت نہیں جو کھڑے ہو کر کچھ کہہ سکے، وہ تو ویسے ہی مروب ہو جائے گا، مگر ہمارے شیر خدا علی کی استقامت کو سلام، علی کی ہمت کو سلام، علی کی جرأت کو سلام۔ واقعی جہاں طاقت و ہمت کے بڑے بڑے ہمالا جھکتے نظر آئے، علی کی ہمت کا پرچم وہاں بھی بلند نظر آتا ہے۔ تو دوسری طرف سرکار کی شان دیکھیں، پورے خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، صرف ایک بچے نے ساتھ دینے کا اعلان کیا، مگر نہ آپ کی ہمت ٹوٹی نہ حوصلہ پست ہوا، بلکہ آپ ویسے ہی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، لوگوں نے راہ میں آپ کے پتھر بھی بچھائے، سنگریزے بچھائے، آپ پر پتھر مارے، کٹیلے پتھروں پر چلے، خاروں پر چلے، کانٹوں پر چلے، اور ہر طرح کی مصیبتیں اٹھا کر اسلام کا جھنڈا لہراتے رہے۔ کون تھا جو اس کوشش میں نہ لگا تھا کہ اسلام کا جھنڈا جھکا دیا جائے، معاذ اللہ اٹھنے نہ دیا جائے؟ آج تو دنیا میں عربوں میں ہیں اس اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والے، عربوں میں ہیں اسلام والے۔ اس زمانے میں کون تھا؟ صرف سرکار، چند لوگ ساتھ آئے، مشکلات کے طوفان
دنیا سوچ رہی تھی کیسے یہ اسلام آگے بڑھے گا، کیسے اس دین کا پرچم بلند ہوگا، لیکن قدرت اعلان کر رہی تھی خدا نے اپنے رسول کو ہدایت حق اور ہدایت کے دین کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب فرما دے۔ اب توجہ کریں، رب کا اعلان، یہ دین اس لیے بھیجا گیا ہے کہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے۔ کون سوچ سکتا تھا ان حالات میں کہ ساری دنیا مخالفت کے لیے کھڑی، سرکار تنہا اسلام کا چراغ لے کر کھڑے ہوئے، چاروں طرف سے آندھیاں چل رہی ہے، طوفان اٹھ رہے ہیں، نہیں چلنے دیں گے اس چراغ کو، آندھیوں پر آندھیاں، طوفانوں پر طوفان۔ اور پڑھیے انسانیت کی تاریخ، جب طوفان اٹھتے ہیں، جب آندھیاں چلتی ہیں تو چراغ بجھ جایا کرتے ہیں۔ دنیا میں کیسے کیسے چراغ جلے، زمانے کی آندھیوں نے بجھا دیے، بڑی بڑی حکومتوں کے چراغ جلے، وقت کی آندھیوں نے بجھا دیے، بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کے چراغ جلے، زمانے کی آندھیوں نے بجھا دیے، سالاروں کے چراغ جلے، زمانے کی آندھیوں نے بجھا دیے، حکمتوں کے چراغ جلے، زمانے کی آندھیوں نے بجھا دیے، تہذیبوں کے چراغ جلے، زمانے کی آندھیوں نے بجھا دیے، تمدنوں کے چراغ جلے، زمانے کی آندھیوں نے بجھا دیے، فلسفوں کے چراغ جلے، زمانے کی آندھیوں نے بجھا دیے۔ چراغ کا مزاج ہی ہے کہ جب آندھی چلتی ہے چراغ بجھ جاتے ہیں، مگر یہ اسلام کا چراغ تھا کہ اس کو بجھانے کے لیے آندھیاں جتنا زور پکڑتی گئی، اس چراغ کی روشنی اور بڑھتی چلی گئی تھی۔ کہ حالات سے گھبرا کر ہمتیں توڑ کر بیٹھ جانے والوں، اپنے دین کی ابتدائی تاریخ پڑھو، کیسے ماحول میں یہ دین آگے بڑھا۔ یاد رکھو، درخت نکلتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، مگر دنیا کے جس درخت کو کاٹ دو درخت ختم ہو جاتا ہے۔ مگر ایمان والو، تمہاری پوری تاریخ بتا رہی ہے کہ اسلام اس درخت کا نام ہے کہ اس درخت کو جتنا کاٹا گیا اتنا ہی اور پھلتا پھولتا چلا گیا۔ اور دنیا سمجھے کہ ہم طاقت کے بل پر اہل ایمان کو دبا لیں گے، یہ ایمان والا دبنے والا تو ہوتا ہی نہیں۔ اگر ایمان والے دب جایا کرتے تو کربلا کی تاریخ کچھ اور ہوتی، وہاں 72 اور مقابلے پر باختلاف روایت 22,000۔ اچھا، ایک حیرت ہوتی ہے جب پڑھتے ہیں کربلا کی تاریخ، 72 یا 82 اللہ اختلافی روایت، مشہور روایت 72 کے مقابلے پر ابن زیاد نے 22,000 کیوں بھیجے؟ 72 کے مقابلے پر 100-200 بھیج دیتا، 1000-2000 بھیج دیتے ہیں۔ ابن زیاد کیا تو پاگل ہو گیا تھا؟ 72 کے مقابلے پر 22,000، تو ابن زیاد کی سوچ بولے گی میں پاگل نہیں ہوا تھا، میں 72 کو نہیں دیکھ رہا تھا، 72 میں دیکھ رہا تھا۔ کو دیکھنا اور ہے، میں دیکھنا اور ہے۔ وہابیوں دیوبندیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کو دیکھا تو لکھ دیا جس کا نام محمد یالی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ہاتھوں کو دیکھا معاذ اللہ تو دیکھا کہ خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں، لکھ دیا کہ وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے آقا کے ہاتھوں میں دیکھا تو پکار اٹھے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ انہوں نے ہاتھوں کو دیکھا، اعلیٰ حضرت نے ہاتھوں میں دیکھا، اور اسی لیے پھر سینہ ٹھوک کر کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، چاہے کسی کا کلیجہ پھٹ جائے، دل بیٹھ جائے، جل کر بھن کر کباب ہو جائے، کسی سے برداشت ہو نہ ہو، مگر میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اور جب مالک پایا، مالک دیکھا، مالک مانا، مالک کہا، تو پھر مالک سے مانگتے کیوں نہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے پھر سینہ ٹھونک کر کہا مانگیں گے، مانگیں گے، ہم تو مانگیں گے۔ کوئی روکے روکتا رہے مگر ہم سنی مانگیں گے۔ دنیا نے کہا یہ پٹھان ہے، مانے گا ہے نہیں مانگے گا، مگر مانگنے دو، کئی دن مانگے گا، 2-4 بار مانگے گا، تھک ہار کر بیٹھ جائے گا۔ مگر اعلیٰ حضرت نے کہا ہم تھک ہار کر بیٹھنے والے نہیں، ہمارا حال تو یہ ہے مانگیں گے، مانگے جائیں گے۔ بولیے، دل سے بولیے، مانگیں گے، مانگے جائیں گے۔ سنو سنو، ہمیں ٹھوکر لگے گی دستگیری انہی سے مانگیں گے، مشکل پڑے گی مشکل کشائی مانگیں گے، مصیبت آئے گی انہی سے رہائی مانگیں گے، بیماری آئے گی شفا مانگیں گے، موت کا وقت آئے گا جلوے کا دیدار مانگیں گے، قبر میں پہنچیں گے تو جواب کے وقت استقامت مانگیں گے، نگاہ عنایت مانگیں گے، میدان حشر میں پہنچیں گے، دھوپ ستائے گی دامن کا سایہ مانگیں گے، پیاس تڑپائے گی جام کوثر مانگیں گے، نیکیاں کم رہ گئی شفاعت مانگیں گے، پل صراط سے گزریں گے تو دست کرم کا سہارا مانگیں گے، جنت میں پہنچیں گے تو قدموں میں جگہ مانگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر قادریت۔ مانگیں گے، مانگے جائیں گے۔ دنیا نے کہا مانگے جاؤ ملے گا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ملے گا کیا؟ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ بولیے دل سے، منہ مانگی پائیں گے۔ دنیا کا کوئی تاجدار ہو، کوئی شہنشاہ ہو، پردھان منتری ہو کہ راشٹرپتی ہو، کہیں کا صحیح، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں منہ مانگی دوں گا۔ چند چیزوں پر اسے اختیار وہی دے سکتا ہے۔ منہ مانگی نہ کوئی سردار دے سکتا ہے، نہ کوئی سردار دے سکتا ہے، نہ کوئی مالدار دے سکتا ہے، نہ کوئی تاجدار دے سکتا ہے۔ منہ مانگی مدینے والا سرکار دے سکتا ہے۔ اور پھر سرکار اپنے کرم سے جس کو دے دے اختیار، ہاں اپنے غلاموں میں وفاداروں میں جس کو اختیار دے دیں وہ دے سکتا ہے منہ مانگی۔ ہاں غریب نواز منہ مانگی دیتے ہیں، مخدوم اشرف منہ مانگی دیتے ہیں، صابر پاک منہ مانگی دیتے ہیں، غوث پاک منہ مانگی دیتے ہیں، اس لیے کہ مدینے والے نے عطا کر دیا ان کو اختیار۔ منہ مانگی پائیں گے۔ کسی سے مانگو تو کبھی دیتا ہے، 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو دے گا یا منع کرے گا یا شرط لگا دے گا، دھیان دے دیا ٹھیک ہے، منع کرے گا نہیں، ہم اردو میں کہیں گے نہیں، عربی میں نہیں کے لیے آتا ہے لا، لا کا معنی نہیں، کہہ دے گا عربی میں کہے گا لا، نہیں، انکار، یا شرط لگا دے گا اگر تم یہ کر دو تو میں تمہیں یہ دے دوں۔ الیکشن آیا، آپ نے نیتا سے الیکشن سے پہلے ہی کہا کہ ہمارا یہ کام کرا دو، کہا آگے الیکشن آنے والا ہے، اگر تم مجھے ووٹ دو گے تو میں یہ کام کرا دوں گا۔ اگر لگا دی، شرط لگائی، تو دھیان دیجئے، یا تو آدمی دے گا ورنہ، یا تو منع کرے گا تو لا کہے گا، اردو میں نہیں کہے گا، عربی میں لا کہے گا، یا اگر کے ساتھ شرط لگائے گا۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے مدینے والے کی عطاؤں کی شان دیکھو، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آقا نہ منع کرتے ہیں نہ اگر کی قید لگاتے ہیں، مانگنے والا مانگتا جاتا ہے، آپ دامن بھرتے چلے جاتے ہیں۔ اور دینے کی شان بھی یہ، کسی سے مانگو بالٹی بھر مانگو سوچے گا لوٹے بھر میں کام چلا دوں، لوٹے بھر مانگو سوچے گا گلاس بھر میں کام چلا دوں، گلاس بھر مانگو تو سوچے گا چلو بھر میں کام چلا دوں، چلو بھر مانگو گے تو سوچے گا قطرہ 2 قطرے میں کام چلا دوں۔ مگر مدینے والے کی شان عطا، کہتے ہیں امام احمد رضا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نہ مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ مدینے والے سے کوئی قطرہ مانگے تو قطرہ نہیں دیتے، پورا دریا ہی عطا کر دیتے۔
شان عطا کا عالم، اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث و امین، مفتی اعظم کے جانشین حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہاتھوں کو دیکھا، کہہ دیا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کو دیکھنا اور ہے میں دیکھنا اور ہے۔ ابن زیاد کی سوچ کہے گی میں نے 72 کو نہیں دیکھا، 72 میں دیکھا تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ گنتی میں 72 ہے، مگر ان میں علی کے گھر کا ایسا شہزادہ موجود ہے جو اکیلا ہی کھڑا ہو جائے تو ہزاروں کو کافی ہو جائے، اس لیے بھیجے 22,000 اور 72 حالہ اختلافی روایت۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بات آئی وہ 22,000 انہوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو کلمے کا انکار کرتا، سب کے سب کلمہ پڑھنے والے، سب کے سب نمازی، 5 وقت کی جماعت ان کی بھی ہوتی تھی، ان 72 کی بھی ہوتی تھی، قرآن پڑھے ہوئے، ان میں بہت سے حاجی بھی تھے، بہت سے ایسے بھی تھے جو پہلے جہاد کر چکے تھے، سب کلمہ پڑھنے والے۔ مگر ایک بات بتاؤ مسلمانوں، مفتی اعظم راجستھان کے دیوانوں، مشائخ کچھوٹا کے شیدائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبرداروں، ایک بات بولو، وہ 22,000 ان سے آپ محبت کرتے ہو کہ نفرت؟ وہ 22,000 یزیدی، بولو ان یزیدیوں سے محبت ہے کہ نفرت؟ سب زور سے بولو، اللہ کے فرشتے نوٹ کر لیں، مفتی اعظم راجستھان کی روحانیت گواہ ہو جائے، اور خاندان کچھوٹا کا ایک شہزادہ جلوہ گر ہے، شاہان کچھوٹا کی روحانیت بھی تشریف فرما، وہ بھی گواہ ہو جائیں، اور ہم جیسے بریلی کے خدام بھی موجود ہیں، بریلی والوں کی روحانیت کا بھی سایہ، سب گواہ ہو جائیں، بولو سچے دل سے ان 22,000 یہودیوں سے، یزیدیوں سے محبت ہے کہ نفرت؟ وہ کلمہ پڑھتے تھے پھر نفرت کیوں؟ وہ قرآن پڑھے ہوئے تھے پھر نفرت کیوں؟ ان کے چہروں پر داڑیاں تھیں پھر نفرت کیوں؟ وہ 5 وقت کے نمازی تھے پھر نفرت کیوں؟ آپ کہیں گے مختار ان کے کلمے کا حوالہ مت دے، ان کی نمازوں کا حوالہ مت دے، ان کی داڑیوں کا حوالہ مت دے، ان کی قرآن خوانی کا حوالہ مت دے، ان کے حج و جہاد کا حوالہ مت دے، ان کے زکوٰۃ و صدقات کا حوالہ مت دے، یہ سب کچھ تھا ان کے پاس، مگر آل رسول کے تھے غدار، آل رسول کے گستاخ تھے، آل رسول کے غدار تھے۔ جو آل رسول کا گستاخ ہو، آل رسول کا دشمن ہو، اس کی داڑھی بیکار ہے، اس کا کلمہ بیکار ہے، اس کی نمازیں بیکار ہے، اس کے حج و زکوٰۃ بیکار ہے۔ میں نے کہا جو آل رسول کا غدار ہو اس کا یہ سب کچھ بیکار ہے، تو وہابی دیوبندی خود رسول کے غدار ہیں، ان کی یہ چیزیں کیسے کارآمد ہو سکتی ہیں؟ سوچئے یزیدی تھے، یزیدی آل رسول کے گستاخ، وہابی خود رسول کے گستاخ، یزیدی آل رسول کے غدار، وہابی دیوبندی خود رسول کے غدار، اور یزیدی آل رسول کے دشمن، اور وہابی دیوبندی خود رسول کے دشمن۔ تو اے سنیوں، اے حسینیوں، اعلان کر دو کہ نہ ہمارا یزیدیوں سے تعلق، نہ ہمارا وہابیوں دیوبندیوں اور تبلیغیوں سے تعلق، وہ آل رسول کے دشمن ہے، یہ خود رسول کے دشمن ہے۔ اور یہی مفتی اعظم راجستھان کا مشن، اور یہی ان سارے علماء کا مشن، اور یہی اعلیٰ حضرت کا مسلک۔ اور ہر سنی سچا سنی جبھی ہے جب اس پر کاربن۔ بولو کوئی آدمی کتنا ہی تمہارے نزدیک صاحب عزت ہو، قابل احترام ہو، لیکن یزیدیوں سے محبت کا اظہار کرے تو پھر اس کی عزت کرو گے؟ زور سے بولو۔ ہاں، یزیدیوں سے تعلق کا اظہار کرے تو اس کا احترام کرو گے؟
کبھی نہیں۔ تو پھر یہی طریقہ ان بد مذہبوں کے بارے میں اپناؤ کہ یزیدیوں سے جو محبت کا اظہار کرے وہ ہمارا نہیں، ایسا ہی جو وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں سے محبت کا اظہار کرے ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ نجات کا راستہ۔ تو اب دیکھیے، میں بتانا یہ چاہتا تھا، بات دور جا پہنچی، حضرت کا خطاب بھی ہونا ہے، مگر آج بس بے فکری وہی ہے کہ آپ کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو چند منٹ اور دل سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہاں جلسہ ہو رہا ہے، مفتی اعظم راجستھان کے دیوانے بیٹھے ہوئے، ہاں دل لگائیے۔ ایک بات اور میں بتاؤں، بات آئی تو حضرات تھوڑی سی محبت ہے۔ یہ حضرت تشریف فرما ہے، جی جی۔ اب دیکھیے، حضرت نے پان کا ڈبہ کھولا، جب تک یہ ڈبہ پورا خالی نہ ہو جائے، میں بولتا رہوں، توجہ فرمائیں، دل لگائیے، مل کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ایک بات، بس بالکل اختتام پر میں پہنچ رہا ہوں، مگر پھر بھی حضرت اختتام ایسا ہوگا، پان آرام سے کھا لیجئے۔ یہ تشریف فرما ہے جن کی رگوں میں انہی کا خون ہے۔ اور دیکھیے، ہم آل رسول کا احترام کرتے ہیں، قدموں پر جان قربان کرنے کو تیار۔ یہ سبق بھی ہمیں کسی اور نے نہیں سکھایا، بریلی کے امام احمد رضا نے سکھایا۔ فرمان ڈسٹرب ہو جائیں گے سب افراتفری میں۔ میں کسی کو نہیں اٹھنے دوں گا، میری بے فکر دستار بندی ہو گئی۔ ہاں میں سب دھیان ہے مجھ کو، ابھی جتنا حاجی صاحب نے وقت بتایا تھا ابھی وہی پورا نہیں ہوا۔ ہاں کرو، ہم آپ کے ساتھ۔ تو یہ احترام سادات بھی ہم کو سکھایا اعلیٰ حضرت نے۔ بہت تفصیلی گفتگو میری ہے تاریخی، وہ حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا تاریخیات کے تعلق سے، مگر اب تاریخیات کا موقع بھی نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن سیادت کے پہلے پھول، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اچ چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام حسن امام حسین پھول، اور پھر اسی گلشن کرم چمنستان کرم کا سلسلہ آگے بڑھا، اسی میں ایک پھول کھلا، زمانے نے غوث اعظم کہا، اسی کے ایک پھول کو زمانے نے مخدوم سمنانی کہا، اسی چمنستان کرم کے پھول کو غریب نواز کہا گیا، اور اسی چمنستان کرم کے ایک پھول کو صابر پاک کہا گیا۔ پھول کھلتے رہتے ہیں، دنیا میں مہکتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، وصیت فرمائی تھی، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے اجازت لے لی تھی سرکار کے مقدس حجرے میں دفن ہونے کی، مگر پھر بھی وصیت فرمائی کہ مجھے حجرہ پاک میں دفن کرنا، حضرت عائشہ سے پھر اجازت لینا، دفن کر دینا، لیکن اگر لوگ رکاوٹ ڈالیں تو جنگ مت کرنا، جنت البقیع میں خاتون جنت کے پاس دفن کر دینا۔ جنازہ مبارکہ لے کر چلے سرکار کے بڑے نواسے، جان ایمان، شان ایمان، ایمان کی جان، اور سارے مسلمانوں کی جان ان پر قربان۔ دھیان دیں، لے کر چلے جنازہ مبارکہ، مروان اپنے ساتھیوں کو لے کر رکاوٹ ڈالنے کھڑا ہوا، مروان نے راستہ روکا، ہاشمی جوان تلواریں لے کر تیار ہو گئے، دیکھیں کون روکے گا، اور واقعی وہ میدان میں اتر آتے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ روک لیتا، مگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت امام حسن نے وصیت فرمائی تھی لوگ روکے تو جنگ مت کرنا، جنت البقیع میں خاتون جنت کے پاس دفن کر دینا، ان کی وصیت پر عمل کریں۔ صرف حضرت امام حسن کی وصیت کے احترام میں تلواریں نیام میں کر لیں اور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ کمزور نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، آتے میدان میں تو مروانیوں کی ہمت نہ تھی کہ سامنے ٹھہر جاتے، مگر حضرت امام حسن کی وصیت کے احترام میں کر دیا دفن جنت البقیع میں۔ مگر میں نے تاریخ
تاریخ کو بار بار پڑھا. جب مروانیوں نے راستہ روکا تو ہاشمی جوان ہی میدان میں آئے. باقی مدینہ کہاں گیا؟ جبکہ جنازہ مبارکہ میں اتنی بھیڑ تھی. لوگوں کا بیان ہے جب جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو پورا میدان ایسا بھرا تھا کہ سوئی پھینکی جاتی تو زمین پر نہ گرتی, کسی کے سر پر ہی نہ جاتی. اگر پورا مدینہ کھڑا ہو جاتا تو مروانی کو بھاگ نہیں پڑتا, بغیر جنگ کے میدان چھوڑ دیتے. پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو میدان کربلا میں ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد پوری تاریخ پڑھیے, اس ظلم کے خلاف کہاں آواز بلند ہوئی. بعد میں مختار ثقفی نے جو کچھ کیا وہ اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے, لیکن پوری تاریخ پڑھیں, کہیں کوئی احتجاج, کہیں کوئی آواز. پھر انہی بنو امیہ نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے کو بہت ظلم سے شہید کیا, پھر بھی کوئی نہیں آیا سامنے. پھر یہ تو بنو امیہ کے مظالم تھے. پھر بنو عباس جب حکومت کی مسنت پر آئے تو انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی. یہ سب حضرات تو میدان مقابلہ میں شہید ہوئے. امام حسین بھی, حضرت زید بھی, ان کے صاحبزادے بھی. لیکن بنو عباس نے سادات کرام کو گھروں سے پکڑوا کر قید کیا. اور بنو عباس کے خلیفہ منصور نے ایک سید شہزادے کو زندہ ستون میں چنوایا اور 14 کو شہید کیا. وہ وقت تاریخ بتاتی ہے سادات کرام کا حال یہ تھا, یا تو شہید کر دیے گئے, یہ گرفتار کیے گئے, یا جا بجا چھپتے پھر رہے تھے. اتنا بڑا ظلم, مگر یہ تو قربانیوں کی تاثیر ہے کہ اللہ نے اس خاندان میں وہ برکت دی کہ اتنا شہید کرنے کے باوجود بھی آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو سادات کی خوشبو سے مہک نہ رہا ہو. تو اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی. لیکن میں تاریخ بار بار اس حصے کو پڑھتا ہوں, کہیں کوئی احتجاج کا ذکر نہیں ملتا. اتنے ظلموں کے خلاف بھی کہیں کوئی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. لیکن آج عالم یہ ہے, یہ سید زادے تشریف فرمائے, کئی سادات ہیں, حضرت ہیں, ادھر سید صاحب اور بھی سادات ہیں. کسی کی ہمت ہے کہ ان کو ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے؟ آج اگر انگلی بھی اٹھا دے گا تو یہ ایک دیوانہ جان دینے کو تیار ہو جائے. اگر کسی سید کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے, چاہے کہ چھوچا کے سادات ہو, مارائرہ مطہرہ کے سادات ہو, بلگرام شریف کے سادات ہو, اور جگہ کے سادات ہو, کوئی ایک انگلی اٹھا دے تو ایمان والا خون کا آخری قطرہ تک قربان کرنے کو تیار. سادات کرام کی عظمت جو آج دلوں میں طوفان کی شکل میں معجزن ہے, اس عظمت کا چراغ جلایا تو یہ بریلی کے امام احمد رضا نے جلایا. بے شک بے شک. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں, بے شک جتنے خطیب ہیں سب کو جمع کیجئے, عظمت اہل بیت پر تقریر کرائیے, جو جتنا بول سکتا ہو بولے. جتنے شعراء ہیں عظمت اہل بیت پر اپنا منظوم کلام پیش کریں, جتنا بھی کر سکتے ہیں کریں. اور پھر سب کو ایک جگہ رکھ دیجئے اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دیجئے تو سب پر بھاری نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سادات کرام, فیضان مفتی اعظم راجستھان. ان سادات کے قدموں پر ہماری جانیں قربان, ان کے قدموں کی جوتیاں ہمارے سروں کی شان. یہ سب ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فیضان. تو حضرات دیکھیے, یزیدی بات دوسری طرف پہنچی. یزیدی 22,000, حسینی 72, مگر دبے. صرف جواب دیجئے پھر میں تقریر ختم کروں. 72 ہو کر دبے؟ نہ دبے نہ جھکے, سر کٹا دیا مگر میدان نہ چھوڑا, اور سر کٹا کر دین کی عظمت کو بچایا, دین کے جھنڈے کو بچایا, اور ایسا بچایا کہ آج تک اس دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اسی لیے آپ بار بار سنتے ہیں رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کی قربانی پیش کی تھی. حضرت ابراہیم کو قربان کیا تھا اور نواز حسین کو بچا لیا تھا. دنیا نے کہا تھا
سرکار نواسے کی محبت اپنی جگہ، لیکن بیٹے کو نواسے پر کون قربان کرے گا؟ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو میرے آقا کے فیصلے کی حکمت وہ نہیں تھی۔ سنو، سب کو بیٹے اس لیے پیارے ہوتے ہیں کہ بیٹوں سے ان کا نام چلے گا، اور مجھے حسین اس لیے پیارا ہے کہ اس سے میرا اسلام چلے گا۔ چلایا حسین نے ماشاءاللہ 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 ارشاد۔ بس کربلا کو سامنے رکھو اور دنیا کو بتا دو کہ جب 72 تھے ہمارے بزرگ تو 22,000 کے سامنے نہ جھکے، تو ہم عربوں ہو کر کسی طوفان کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ ہمت وہی رکھو۔ ایک طرف بدر کی تاریخ ہے، ایک طرف کربلا کی تاریخ۔ بدر میں 313 نے 1,000 کو بھگا دیا، یہاں کربلا میں 72 نے اپنا سر کاٹا دیا۔ یہ تو رب کی مرضی تھی، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 72 22,000 کو مار بھگاتے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تاریخ میں اس کے نظیر ہیں، شواہد موجود، جن کو بیان کرنے کی فرصت نہیں۔ اگلی بار کوئی یاد دلاتے ہو تو انشاءاللہ اس کی نظیریں پیش کروں۔ 72 22,000 کو بھگا دیتے، مگر قدرت کو منظور تھا کہ ایک طرف بدر کی تاریخ بھی رہے اور ایک طرف کربلا کی تاریخ بھی رہے، اور مسلمان اس حقیقت کو ذہن میں رکھے کہ اسلام کی حفاظت دشمن کو بھگا کر بھی کی جاتی ہے، اور اسلام کی حفاظت سر کو کٹا کر بھی کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حبذا یا شیخ حبذا۔ اس لیے دنیا کو بتا دو، نہ گھبرانے کی ضرورت، نہ مزمحل ہونے کی ضرورت، لڑنے کی حاجت نہیں۔ اسلام لڑائی سکھاتا بھی نہیں زبردستی، بس ضرورت اس کی ہے کہ سچے دل سے اسلام پر کاربند ہو جاؤ۔ بہت اچھے، نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت۔ یہ جو ہرگز نہیں، جگہ جگہ گولے گولیاں میزائل برسا رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، نام جہاد کا بدنام، اس کا تعلق نہ جہاد سے ہے نہ اسلام سے۔ اسلام نے یہ سب کچھ نہیں سکھایا۔ اسلام کو بچانے کے لیے نہ گولے کی ضرورت اس دور میں، نہ گولے کی، نہ میزائل کی، نہ لڑنے کی، نہ بھیڑنے کی، نہ دشمن کو مارنے کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ ماشاءاللہ بس حبذا۔ ایسا بن جاؤ کہ جدھر سے نکلو دیکھنے والا کہے یہ کربلا والوں کا غلام جا رہا ہے، نبی کا وفادار جا رہا ہے، اسلام کا علم بن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس یہی بن جاؤ گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گی۔ مولا تبارک و تعالیٰ انہی الفاظ کو قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے۔ اور یہ مفتی اعظم راجستھان کا لگائے ہوئے چمن، اب ضرورت ہے کہ اس چمن کی حفاظت کی جائے۔ یہ مفتی اعظم راجستھان کے سجادہ نشین جانشین حضرت مولانا شاہ معین الدین صاحب، حاجی معین الدین صاحب تشریف فرما، وہ مفتی اعظم راجستھان کے نائب حضرت مولانا مفتی شیر محمد صاحب، وہ جلوہ فروز، وہ بھی ان کے سجادہ نشین، وہ ان کے نائب۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں مل کر اس چمنستان کی ایسی حفاظت کرے کہ دنیا دیکھے جتنا وقت آگے بڑھ رہا ہے اس چمن کی بہاریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہی مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اس چمنستان کا محافظ آمین بنائے۔ کوئی غلطی ہوئی ہو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام وعلیکم السلام۔ ارے تھک گئے کیا؟